ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ وہاں مشرک سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مسخرے پن کا اظہار کیا۔ کہا، عبد مناف والو، دیکھو تمہارا نبی آ گیا۔ عقبہ بن ربیعہ بولا، ہمیں کیا انکار ہے، ہم میں سے کوئی نبی بن بیٹھے، کوئی فرشتہ کہلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر لوٹے اور ان کے پاس آئے۔ پہلے عقبہ سے فرمایا، عقبہ تو نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کبھی نہ کی، تو اپنی ہی بات پر اڑا رہا۔ پھر ابو جہل سے کہا، تیرے لیے وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے، دور نہیں کہ تو تھوڑا ہنسے گا اور بہت روئے گا۔ پھر قریش سے آپ نے فرمایا، تمہارے لیے وہ وقت نزدیک آ رہا ہے کہ جس دین کا تم انکار کرتے ہو آخر اسی میں داخل ہو کر رہو گے۔ چنانچہ آگے ہم دیکھیں گے کہ جو پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ پوری ہو کر رہی۔ سن 10 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا، جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، انتقال ہو گیا۔ ابو طالب نے لڑکپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت اور نبوت کی آواز لگانا شروع کیا، وہ برابر آپ کے مددگار رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرنے کا بہت صدمہ ہوا۔ ان سے 3 دن پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بھی انتقال فرمایا۔ یہ آپ کی وہ زوجہ تھی جس نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر قربان اور راہ خدا میں صرف کر دیا تھا۔ یہ سب سے پہلے اسلام لائی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان بیوی کو خدا کا سلام پہنچایا تھا۔ ان بیوی کے گزر جانے کا رنج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہوا۔ اب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ایک شریر نے آپ کے سر پر کیچڑ پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کی بیٹی اٹھیں، وہ سر دھلاتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے، پیاری بیٹی تم کیوں روتی ہو؟ تمہارے باپ کی حفاظت خدا خود فرمائے گا۔ اگرچہ ابو طالب کا سہارا جاتا رہا، اگرچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسی بیوی جو مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں نہایت غم گسار تھیں وہ بھی جدا ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب زیادہ جوش کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ ہمت نہیں ہارے، بلکہ جب سہارے اٹھتے گئے تو عجیب بات یہ تھی کہ آپ کے کام کے اندر اور جوش اور ولولہ پیدا ہوتا گیا، اور آپ اور مضبوطی کے ساتھ دعوت دینا شروع کر دیے۔ تدبیریں آپ نے اور مضبوط بنائی۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کے سہارے یہ عارضی ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب شخص وہ ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر انقلاب لانے والا شخص وہ ہوتا ہے جو دنیا کے ان سہاروں کے اٹھنے سے اور یہ عارضی سہاروں کے ختم ہونے سے اس کے اندر حوصلہ شکنی نہیں ہوتی، بلکہ کام کے اندر اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسے اپنے رب کے اوپر یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی سہارا اس کے لیے سہارا نہ رہے۔ چنانچہ آپ جو مزید تدابیر اختیار کرنا شروع کیے، ان میں تھوڑے ہی دنوں بعد مکے سے نکلے اور وعظ کہنے کے لیے طائف تشریف لے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان جتنے قبیلے تھے سب کو آپ توحید کی دعوت سناتے اور دیتے ہوئے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل طائف تک کا سفر مکمل کر چکے۔ طائف میں بنو ثقیف آباد تھے، انتہائی سرسبز ملک اور سرد پہاڑی علاقہ تھا، جس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے غرور و تکبر کی کوئی حد نہ تھی۔ عبد یالیل، مسعود، حبیب، یہ تینوں بھائی وہاں کے سردار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہی سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت فرمائی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، میں کعبے کے سامنے داڑھی منڈوا دوں اگر تجھے اللہ نے رسول بنایا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ دوسرے نے آپ کی دعوت کا جواب اس انداز سے دیا، کیا خدا کو تیرے سوا کوئی بھی رسول بنانے کو نہ ملا جسے چڑھنے کی سواری بھی میسر نہیں؟ اسے رسول بنانا تھا تو کسی حاکم یا سردار کو بنایا ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنے کا، کیونکہ اگر تو خدا کا رسول ہے جیسا کہ تو کہتا ہے تب تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ میں تیرے کلام کو رد کروں، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بولتا ہے تو مجھے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کسی جھوٹے کی اتباع کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے خیالات اپنے ہی پاس رکھ لو، ایسا نہ ہو کہ یہ خیالات دوسرے لوگوں کے ٹھوکر کھانے کا سبب بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کہنا شروع کیا۔ ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا کہ وہ واعظ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس تدبیر پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کہتے جاتے اور مختلف جگہ سے پتھر آ کر کے آپ کو لگتے، لہو میں آپ تر بتر ہو جاتے، خون بہہ کر جوتوں میں جم جاتا، وضو کے لیے پاؤں سے جوتا نکالنا مشکل ہو جاتا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ بدماشوں اور اوباشوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دی، تالیاں بجائیں، چیخیں لگائی کہ خدا کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ جگہ عتبہ و شیبہ فرزندان ربیعہ کی تھی۔ انہوں نے دور سے اس حالت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس کھا کر اپنے غلام عداس کو کہا کہ ایک پلیٹ میں انگور رکھ کر اس شخص کو دے آؤ۔ غلام نے انگور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا۔ آپ نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور زبان سے فرمایا بسم اللہ، اور پھر انگور کھانے آپ نے شروع کر دی۔ عداس نے حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر کہا، یہ ایسا کلام ہے کہ یہاں کے باشندے یہ کلام نہیں بولا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مرد صالح یونس ابن متہ کے شہر کے باشندے ہو؟ عداس نے کہا، آپ کو کیا خبر ہے کہ یونس ابن متہ کون تھا اور کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس یہ سنتے ہی جھک پڑا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، ہاتھ اور قدم چوم لیے۔ عتبہ اور شیبہ نے دور سے غلام کو ایسا کرتے دیکھا اور آپس میں کہنے لگے، لو بھائی لو، غلام تو ہاتھ سے نکل گیا۔ جب عداس اپنے آقا کے پاس لوٹ کر گیا تو انہوں نے کہا، کم بخت، تجھے کیا ہو گیا تھا؟
کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں سر چومنے لگا؟ عداس نے کہا کہ حضور عالی مقام، آج اس شخص سے بہتر روئے زمین پر کوئی شخص نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ مجھے ایسی بات بتائی۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی جو صرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔ انہوں نے عداس کو ڈانٹ ڈپٹ کیا اور کہا خبردار، کہیں اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھنا، تیرا دین تو اس کے دین سے بہت بہتر ہے۔ الغرض اسی مقام پر ایک دفعہ واز کرتے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں لگی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید بن الحارث رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا، آبادی سے باہر لے گئے، پانی کے چھینٹے آپ کے چہرے کے اوپر انہوں نے ماری، جس کی وجہ سے آپ کو ہوش آیا۔ ایک موقع پر تکلیفوں اور ایذاؤں کے بعد اور ایک شخص تک کہ مسلمان نہ ہونے کے رنج اور صدمے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خدا کی عظمت اور محبت سے بھرپور تھا۔ اتنا سب کچھ ہوا کہ اتنی محنت لگی، اتنا لمبا پیدل سفر ہوا، سب کو دعوت دی، کسی نے بات قبول نہ کی، الٹا آپ کے اوپر پتھر پھینکے، جسم کو لہو لہان کیا، گالیاں بکی اور بالکل ساتھ نہ دیا۔ مہمان نوازی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ان تمام کے باوجود بھی قربان جائیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ واقعی آپ ہی کی ذات ہے کہ جس کو ہم نمونہ بنا سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے کاموں کے پورے نہ ہونے پر اللہ سے نعوذ باللہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خدا کی محبت سے خالی نہ تھا، بلکہ خدا کی محبت سے بھرپور تھا۔ اس کا اندازہ اس وقت کی دعا سے ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر مانگی ہے طائف سے، اور فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی قریب ملکتہ امری ان لم یکن علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة من ان ينزل بي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے فرماتے ہیں الہی، اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی تحقیر کی وجہ سے تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ درماندہ عاجزوں کا مالک تو ہی ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے سپرد آپ نے کر دیا؟ کیا بیگانہ اور غیروں کے حوالے کیا، یا اس دشمن کے جو کام پر قابو رکھتا ہے؟ لیکن جب مجھ پر تیرا غصہ اور غضب نہیں تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کیونکہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے نور سے پناہ چاہتا ہوں جس سے سب تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دین و دنیا کے کام اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تیری ناراضگی وارد ہو، مجھے تیری رضامندی اور خوشنودی درکار ہے، اور نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیرے ہی طرف سے ملتی ہے۔ اس وجہ سے مجھے نیکی کی طاقت عطا فرما اور میرے کام کو قبول کر لے۔ آپ نے یہ دعا مانگی۔ آپ نے طائف سے واپس ہوتے وقت یہ بھی فرمایا میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ آئندہ نسلیں ضرور ایک خدا پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ چنانچہ
بعد کو طائف کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر تھا کہ آپ طائف کے لوگوں کو بددعا دے دیتے اور آپ کی بددعا قبول بھی ہو جاتی، لیکن آپ نے بددعا نہیں دی بلکہ ان کے اسلام لانے کی امید رکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمنان اسلام خواہ کتنا ہی اذیت مسلمانوں کو پہنچائیں اور اسلام کو کتنا ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن ایک باغیرت اور ایک داعی اللہ اور ایک سچے ایمان والے ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کی طرف سے اگر ہمیں پتھر لگتے رہیں تو ہم پھول کا تحفہ انہیں پیش کرتے رہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں اور انہیں اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہیں، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی۔ اس کے بعد قبائل عرب کو اسلام کی دعوت دینے کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ مکہ واپس آ کر آپ نے اب ایسا کرنا شروع کیا کہ مختلف قبیلوں کے سکونت گاہوں میں جہاں وہ رہا کرتے تھے آپ تشریف لے جاتے، یا مکے سے باہر چلے جاتے، اور جو کوئی مسافر آتا یا مل جاتا اسے ایمان اور خدا سے ڈرنے کی بات آپ تلقین فرماتے۔ انہی ایام میں قبیلہ بنو کندہ میں آپ تشریف لے گئے۔ وہاں قبیلے کا جو سردار تھا اور قبیلہ بنو عبداللہ کے وہاں بھی آپ پہنچے اور وہاں بھی آپ نے یہی دعوت دی اور توحید کا نعرہ وہاں بھی بلند کیا۔ تو قبیلہ بنو عبداللہ کے ہاں جب آپ پہنچے تو ان سے فرمایا کہ تمہارے باپ کا نام عبداللہ تھا، تم بھی اسم با مسمى ہو جاؤ۔ قبیلہ بنو حنیفہ کے گھروں میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے سارے عرب میں سب سے بدتر طریق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ قبیلہ بنو عامر بن صعصع کے پاس گئے۔ سردار قبیلے کا نام بحیرہ بن فراس تھا۔ اس نے دعوت اسلام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھلا اگر ہم تیری بات مان لیں اور تو مخالفین پر غالب آ جائے تو کیا وعدہ کرتا ہے کہ تیرے بعد یہ امر مجھ سے متعلق ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو خدا کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے گا میرے بعد اسے مقرر کر دے گا۔ بحیرہ بولا، خوب، اس وقت تو عرب کے سامنے سینہ سی پر ہم بنیں گے، جب تیرا کام بن جائے تو مزے کوئی اور اڑائے، جاؤ یہاں سے، ہم کو تیرے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ قبائل کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق طریق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوید بن صامت ملا۔ اس کا لقب اپنی قوم میں کامل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ وہ بولا، شاید آپ کے پاس وہی کچھ ہے جو میرے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ بولا، حکمت لقمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو۔ اس نے کچھ عمدہ اشعار سنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس قرآن ہے جو اس سے افضل تر ہے اور ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن پاک سنایا اور وہ بے تأمل قرآن پاک کو سننے کے بعد اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب یثرب لوٹ کر یہ گیا تو خزرج کی قوم نے اسے قتل کر ڈالا۔